السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت کا ایک ریکیپ آیت نمبر 120 کا، کیونکہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے اگلی آیات کے ساتھ۔ تو اس میں کہا یہ گیا تھا جماعت مومنین سے کہ اگر کوئی اچھی بات تمہیں چھو کر بھی گزر جائے تو تمہارے دشمنوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ یہ بیسیکلی تو جماعت صحابہ سے خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ، اور صرف انہی سے نہیں، پھر آگے قیامت تک کے جو بھی مومنین کی جماعت ہوگی اس سے بھی یہی خطاب ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات چھو کر بھی گزر جائے تو تمہارے دشمنوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اس شر سے، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے دو طریقے بتائے۔ کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ اب ہمارے ہاں تو جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نقصان کر بیٹھنا پھر خاموشی سے بیٹھ جانا، افسوس کرتے رہنا۔ عربی کے اندر صبر کے یہ معنی نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ ہر قسم کی مشکلات، مصائب، دشواریوں سے گزر کر جو بھی انسان کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا، عزم و استقلال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پا لینا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر دشمنوں کی باتوں میں تم الجھے بغیر اپنے پروگرام میں ثابت قدم رہے، یعنی یہ صبر کے یہاں معنی آ رہے ہیں کہ تم نے ثابت قدم رہنا، دشمنوں کی سازشوں میں الجھنا نہیں ہے، بس تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ کوئی بھی مشکل پیش آئے اس کے اوپر مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، یہ ہے صبر۔ اور اگلا دوسرا کیا طریقہ بتایا؟ وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کی قوانین کی نگہداشت کرتے رہو، یعنی پابندی کرتے رہو۔ ہر صورت اللہ کے قوانین کے ساتھ جڑے رہو، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بناتے رہو، اپنی ذہنوں کی تربیت کرتے رہو، اپنی سوسائٹی کا نظام بناتے رہو، اپنی شخصیت کو ان اقدار کے مطابق ڈھالتے رہو، جو اقدار، جو ویلیو، جو ضابطہ اخلاق اللہ نے تمہاری فلاح کے لیے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اور کوئی بھی اللہ کا قانون یا ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، یہ آ جائے گا تتقوا کا معنی۔ تو یہ دو چیزیں کہیں گئیں جماعت مومنین سے۔ تو جب یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے کہ پھر ان کا مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ جو وہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ پھر تمہیں اپنی کسی بھی سازش سے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دو چیزیں کرنی ہے، صبر اور تقوی۔ اب یہ دیکھ لیں صبر اور تقوی کے کتنے غلط معنی ہمارے ہاں رائج ہوئے، جس کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ ہم ایک مردہ قوم بنے ہوئے ہیں۔ تو اس قوم کو جگانے کے لیے دو طریقے بتائے گئے ہیں، کوئی بھی مردہ قوم، کہ وہ صبر کرے، استقلال کے ساتھ مشکلات سے گزرتی ہوئی وہ اپنے مقصد کو پائے، مقصد کو حاصل کرے۔ اور دوسرا، کسی بھی صورت اللہ کی قوانین کی وائلیشن نہیں کرنی۔ ہر صورت اللہ کے قوانین کو، کوئی بھی مشکل حالات ہوں، کوئی بھی دشواری ہو، اللہ کے قوانین کی ٹھیک ٹھیک اس کی اطاعت کرتے چلے جانا ہے۔ یہ دو کام کرتے کوئی بھی جماعت کرے گی تو وہ مشکلات سے گزر جائے گی، دشمنوں کے اوپر اوورکم کر لے گی، غالب آ جائے گی۔ تو یہاں پر کیونکہ آگے پھر جنگ کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے جب بھی کوئی بھی دور آیا اس کے اندر حق اور باطل کا مارکا رائی تو ہوتی رہی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی دعوت کو بلند کیا تو انہوں نے مکہ میں زمین تنگ کر دی دشمنوں نے۔ یہ پھر مدینہ میں آ گئے
وہاں پر بھی پھر ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، حالانکہ یہ چلے گئے تھے، یہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ اپنی ایک سوسائٹی ڈیولپ کر رہے تھے مدینہ میں، لیکن جو مکہ والے تھے وہ ان کو برداشت نہیں تھا، ان کو پتہ تھا اگر قرآن کا نظام نافذ ہو جاتا ہے تو ان کی جتنی بھی سردارانہ نظام ہے، جتنا بھی ان کا اونچ نیچ کا جو انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، غلام اور آقا کا، لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنا کے ان کا وہ انہوں نے استحصال کیا ہوا ہے، ان کی معیشت کا استحصال کیا ہوا ہے، مذہبی پیشوائیت بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، نسلی امتیاز، قبائلی تعصب، نسلی فخر و غرور، یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کا خاتمہ ہوتا تھا۔ تو پھر بیت اللہ کے ساتھ جو انہوں نے جس طرح سے اپنی نسبت جوڑ کے جو انہوں نے مراد حاصل کر رکھی تھی، دنیا میں بڑا ایک عزت کا مقام حاصل کر رکھا تھا کہ دنیا جہان کے قافلے لٹ جاتے تھے لیکن ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کو بڑے فوائد حاصل تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اگر یہ نظام غالب آ گیا تو یہ ہمارے جتنی بھی مفاد پرستی کے نظام ہیں یہ تو خاک میں مل جائیں گے، اس لیے یہ پھر مدینہ گئے، وہاں جا کر جنگ بدر میں ان کی لڑائی ہوئی اور ان کے 70، جیسے ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کے 70 جو نامور جرنیل، ان کے سردار قتل ہو گئے۔ تو اب یہ ان کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے 1 سال کے بعد پوری تیاری کرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر مدینہ کی طرف لشکر کشی کی۔ تو یہ جنگ احد ہے، جو جنگ بدر کے جو شکست تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے لڑی جنگ احد۔ تو اس سے متعلق یہاں پر اشارتاً بات ہو رہی ہے کیا؟ اب آیت نمبر 121 ہے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے، یاد کرو حق و باطل کی لڑائی میں جب دشمن کی پیش قدمی کے بعد جنگ احد ہوئی۔ یہ میں نے اس کا اوپر انٹروڈکشن دیا ہے، تھوڑی سی تمہید دی ہے اس آیت سے شروع میں ہی، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آیت کس تناظر میں ہے، آگے اس کے اندر کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے یہ چیز آ رہی ہے جو آیت 120 ہے، اس کا اختتام بھی اسی پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات انسانوں کے ہر عمل کو گھیرے ہوئے ہے، نوٹ کرتا ہے، نتائج مرتب کرتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں تمہارے خلاف، لیکن بالآخر جو فتح ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، تو اسی نے غالب آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قانون مکافات ان کو احاطہ کیے ہوئے، یہ اس کا اختتام کرنے کے بعد آیت نمبر 120 میں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم شروع کرتے ہیں وہ آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یاد کرو۔ کون سا وقت یاد کرایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج ہمیں بھی جماعت مومنین کو جو اس وقت موجود تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کے اولین مخاطب تھے، کہ حق و باطل کی لڑائی میں جب دشمن کی پیش قدمی کے بعد جنگ احد ہوئی تو کہتا وہ وقت یاد کرو۔ تو اس وقت کیا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ رسول سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے رسول جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کے میدان جنگ کے لیے جب تو نکلا، تو کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو مومنین کو لڑائی کے لیے مورچوں پر تعینات کر رہا تھا۔ یعنی یہ پورا نقشہ قرآن کریم دیکھیں نا کھینچ رہا ہے، پوری ایک نقشہ نگاری ہے کہ وہ وقت یاد کرو اے رسول جب تو اپنے گھر والوں سے نکلا میدان جنگ کی طرف، اور پھر تم نے کیا کیا کہ جماعت صحابہ کی ڈپلائمنٹ کی، ان کی مورچہ بندی کی، ان کو
جنگی نقشہ تم نے مرتب کیا، پھر جنگی نقشہ کے مطابق ان کی ڈپلائمنٹ کی کہ تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، فلاں جو دستہ ہے اس نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک سپہ سالار ہوتا ہے، وہ جنگی نقشہ مرتب کرتا ہے، پھر اپنی فوجیوں کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر ان کی ڈپلائمنٹ کرتا ہے کہ فلاں نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، فلاں نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ سارے یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ سب کچھ، اور جو تم کر رہے تھے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ اور اس جنگ کے اندر تو بڑی ہی ہولناکی تھی، کیونکہ جنگ بدر میں 70 ان کے سردار مارے گئے قریش کے۔ اب ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ آئے تھے، تو جنگ بدر میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ موسٹلی جو اس کے جو لڑنے والے تھے وہ اپنے ورثاء کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، وہ اسلام کی مخالفت میں نہیں آئے تھے۔ یہ چیز، یہ بڑا باریک جو اسلام کی مخالفت میں لوگ شامل تھے وہ تو بڑے کم تعداد میں تھے۔ جنگ احد کے اندر دشمن لشکر جو قریش مکہ کا تھا وہ موسٹلی اس ارادے سے آئے تھے کہ جو 70 لوگ سال پہلے جنگ بدر میں ہمارے مارے گئے، قتل ہو گئے، ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ عربوں کے ہاں تو حمیت جاہلیہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، تو پھر وہ عام آدمی نہیں تھے، موسٹلی ان کے سردار تھے، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ نکلے تھے۔ یہ جنگ اسلام کی مخالفت میں نہیں تھی، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے اندر اس کو پوری طرح سے واضح کیا ہے کہ جنگ احد کا پس منظر، اس کا پرسپیکٹیو، اس کا آبجیکٹیو اسلام کی مخالفت نہیں تھا۔ اس میں جو ان کا بیسک آبجیکٹیو تھا اپنے مقتولین کا بدلہ لینا، یہ تھا اور کچھ نہیں۔ تو اس کے لیے وہ نکلے تھے۔ اس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا تھا، یہ کیسے جنگ ہوئی، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں۔ تو کہتا ہے وہ ہماری نظر میں ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ جنگ ہوئی، اور اس میں پھر آگے چل کر یہ چیز آئے گی کہ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شروع میں جب جنگ شروع ہونے لگی تو ان کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، مسلم لشکر کی تعداد، اور جو لشکر آ رہا تھا قریش کی طرف سے ان کی تعداد 3000 تھی۔ اب دیکھیے 1000 اور 3000 یعنی 3 گنا زیادہ طاقت میں جو لشکر تھا، اور پھر ان کے پاس تو سر و سامان بھی نہیں تھا، یعنی جنگی ہتھیار، جنگی آلات نہیں تھے ان کے پاس، کوئی ٹوٹی پھوٹی تلواریں، کوئی لڑنے کے لیے جانور، کوئی اتنا بہت بڑا انتظام وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ مہاجرین تو خود بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ میں آئے تھے، یہاں پر بھی وہ بے سر و سامانی کی حالت میں رہ رہے تھے، اپنی وہ یوں کہہ لیں کہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، اس حالت میں تھے۔ ابھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی مدینہ کے اندر کوئی ریاست قائم ہو گئی تھی تو ان کو کوئی مال غنیمت ملنے شروع ہو گئے تھے، بالکل نہیں، بڑے مشکل حالات تھے۔ ایک تو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے مکہ سے، بیوی بچے وہاں پر رہ گئے مکہ میں، کھیت کھلیان سب کچھ وہاں پر رہ گیا، کاروبار، حویلیاں سب وہیں پہ رہ گئے، بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ آنا پڑا۔ اب مدینہ پردیس ہے، اپنا ملک بھی نہیں ان کا، تو یہاں پر پھر انہیں بڑی مشقت کی زندگی گزارنی پڑی۔ گو کہ انصار نے ان کی بڑی مدد کی، اخوت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو پوری دنیا میں نہیں ملتی، لیکن تھے تو وہ مہاجر، سب کچھ چھوڑ کے بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں پر سروائیو کر رہے تھے۔
تو اس حالت میں جنگ بدر ہوئی. پھر 1 سال ہی نہیں گزرا، ابھی 1 سال پورا ہوا ہے تو پھر جنگ احد ان کے سر کے اوپر مسلط کر دی گئی. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی مشکلات سے گزر رہا تھا یہ جو دین کا کاروان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے انصار، مہاجرین و انصار. تو وہ کوئی میزائل کی یا گولی کی لڑائی تو نہیں تھی، آمنے سامنے تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ بٹن دبایا دشمن کو مار دیا، ایسا تو نہیں تھا. اب وہاں پر یہ ہوا کہ جو مکہ میں تو یہ تھا کہ منافقین تو تھے ہی نہیں، وہاں پر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. مدینہ میں چونکہ جیوز آباد تھے تو وہاں پر ان کی وجہ سے منافقت کا عنصر بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا. تو وہ جو عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، بڑی پلاننگ کے ساتھ آیا ہوا تھا، اندر سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا جنگ. تو اگر وہ شروع سے ہی کہتا کہ ہم نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن شروع میں تو وہ آئے، جس سے انہوں نے کہا چلے ہماری تعداد 1000 تو ہوئی. لیکن جب عین جنگ کا موقع آیا تو اس نے بہانہ کر کے اپنے 300 آدمیوں کو میدان جنگ سے واپس لے گیا. اب مجھے بتائیں کہ مقابلے میں 300 کا لشکر ہو اور ان کے پاس ساز و سامان جو جنگی اسلحہ ہتھیار وغیرہ وہ بھی ان سے کہیں زیادہ ہو، جانور بھی ان سے کہیں زیادہ ہوں، طاقت میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی تعداد 1000 تھی اور اس میں سے بھی وہ 300 نکل گئے عین میدان جنگ میں، تو پھر ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو بڑی دل دہلا دینے والی جنگ تھی، دلوں پر لرزہ طاری کر دینے والی جنگ. وہ انسان تھے، وہ کوئی پتھر کے یا لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں تھے، انسان ہے. نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے، تعداد کی کثرت، پھر اسلحہ ہتھیار، جنگی ساز و سامان، اس کی کثرت، افراد کی قوت، تو یہ تو دلوں کے اوپر ہیبت طاری کر دیتی ہے، دل لرز جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں، ان چیزوں سے وہ گزر رہے تھے. میدان جنگ میں ہو رہا تھا یہ نہیں کہ کوئی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو پہلے یہ چیزیں ہو رہی تھیں. عین میدان جنگ میں اپنے سے یوں کہہ لیں کہ 3 گنا طاقت سے زیادہ لڑنے والے لشکر، اس میں سے بھی 300 لوگ نکل جائیں، پیچھے صرف 700 رہ جائیں، تو یہ تو کوئی 4 گنا سے بھی زیادہ دشمن کی تعداد بن جاتی ہے. 4 ٹائم زیادہ، مور دین 4 ٹائم دشمن لشکر کی تعداد اور ان کی قوت. اب ان سے ان کا مقابلہ ہونا تھا. تو اگلی آیت میں مومنین کو یہ بتانا بھی تھا، ان کی یہ دلی کیفیت بھی بتا رہا ہے قرآن کریم، اور پھر ان کو تسلی بھی دے رہا ہے. یہ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی بھی دے رہے تھے. تو یہ چیزیں پھر اگلی آیت کے اندر آئیں گی، بڑی اہم آیت ہے. تو اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تسلی دی اور قرآن نے کیا بات کہی، اور ان کی وہ جو تعداد کم تھی اس کی وجہ سے جو ان کی دلی کیفیت ہو رہی تھی، جو ایک لرزہ طاری ہو رہا تھا، اس کی بھی قرآن کریم بات کر رہا ہے. ان کو سنبھالا دینے کی بھی قرآن بات کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آگے آئیں گی. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.